آج ماہ جمادی کی 10 تاریخ جمعہ کے دن اللہ کی لاڈلی تسبیح پڑھ لو۔ جو بندہ بھی یہ تسبیح پڑھتا ہے وہ اللہ کا لاڈلا بن جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 10 جمادی جمعہ کے دن کا خاص اور مجرب وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ آپ نے بہت سارے وظائف پڑھے ہوں گے، بہت سارے اعمال پڑھے ہوں گے، لیکن آج کا خاص وظیفہ جو میں آپ کو بتاؤں گا یہ اللہ والوں کا بتایا ہوا، آزمایا ہوا ماہ جمادی کے جمعہ کا بڑا خاص، بڑا اہم، بڑا بہترین، بڑا طاقتور اور بہت جلد اثر دکھانے والا، ہر مشکل، ہر پریشانی سے نجات دلانے والا وظیفہ ہے۔ آج کا یہ عمل جو بندہ پڑھ لیتا ہے، چند منٹوں کے بعد وہ اپنی جاگتی آنکھوں سے معجزات دیکھے گا۔ آپ نے آج کے اس وظیفے کو اچھی طرح سمجھ کر پڑھنا ہے۔ دراصل کچھ لوگ جب وظائف پڑھتے ہیں تو در حقیقت پہلے ان کو سمجھتے نہیں، سمجھ کر نہیں پڑھتے، اور جب سمجھ کر نہیں پڑھتے پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم وظائف تو پڑھتے ہیں لیکن فائدہ نہیں ہوتا، وظائف اثر نہیں کرتے، ہم وظائف پڑھ پڑھ کر تھک چکے ہیں، وظائف کے اندر طاقت نہیں ہے، ہم بڑے بڑے وظائف پڑھ رہے ہیں، ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہو رہا۔ تو آج اس وظیفے کو پڑھنے سے ہر بندش ٹوٹ جاتی ہے، ہر رکاوٹ ختم ہو جاتی ہے، ہر پریشانی کا خاتمہ ہو جاتا ہے، ہر دکھ اور مصیبت سے نجات مل جاتی ہے۔ جب بندہ اپنی زبان سے اللہ کا ذکر کرتا ہے تو پھر اللہ اس کے تمام حاجات کو پورا کر دیتا ہے۔ یہ آج کے دن کا بڑا خاص عمل ہے۔ جو شخص بھی پڑھ لیتا ہے رب جھولیاں بھر بھر کر نوازتا ہے۔ بس ایک دو باتوں کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے تو آپ لوگ سمجھ جائیں گے کہ آپ نے عمل کو کرنا کس طریقے سے ہے۔ پھر آپ کو عمل کے اندر کامیاب ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا، کیونکہ جب اس وظیفے کو آپ اللہ والوں کے طریقے کے مطابق پڑھتے ہیں پھر معرفت الہی کے دروازے کھلتے ہیں، پھر رزق کے دروازے کھلتے ہیں، اللہ کی ناراضگی کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ اور اس عمل کے کمالات یہ ہے کہ یہ وظیفہ بعد میں پورا ہوتا ہے۔ رزق کے 300 دروازے اس بندے کے لیے پہلے کھول دیے جاتے ہیں۔ آج کا وظیفہ اس مختصر سی صورت کا ہے جس صورت کے اندر توحید کا بھی بیان ہے، اور اس صورت کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ اس کو 3 مرتبہ پڑھے تو اللہ پاک پورا قرآن پاک پڑھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اگر کوئی مسلمان قرآن پاک نہیں پڑھا تو وہ سورۃ الاخلاص کو 3 مرتبہ پڑھے، اللہ پاک پورا قرآن پاک پڑھنے کا ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ اور پھر جو اب تک مسلمان ہونے کے باوجود قرآن کو نہیں سیکھ سکا تو کم از کم اس سورت کو سیکھ لے اور اس کو پڑھتا رہے۔ یقین کیجئے اس سورت سے اتنی بہاریں ملتی ہیں، اتنا رزق ملتا ہے کہ رشتہ دار سب حیران ہو جاتے ہیں۔ ایک وہ وقت ہوتا ہے جب انسان پر کبھی مشکل وقت، کبھی پریشانی آتی ہے تو بندہ رب کریم کے سامنے روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے اور اپنے مسائل کا حل مانگتا ہے۔ آج وہ وقت ہے، رب کہتا ہے تو مانگ کیا مانگتا ہے، تیرے منہ سے نکلی ہر بات تیرے نصیب میں لکھ دی جائے گی، تیری تقدیر کا ستارہ چمک اٹھے گا، تو مانگ تو صحیح۔ آج میں آپ کو کسی بندے سے نہیں رب سے مانگنے کا کہہ رہا ہوں، اس لیے جب بھی رب کریم سے مانگو گے میرے بھائیوں تھوڑا نہ مانگیے گا، ضد کر کے مانگیے گا، اتنا مانگیے گا، اتنا کہ آپ کے خزانے چھوٹے پڑ جائیں، لیکن رب کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی۔ آج جو بے روزگار ہیں روزگار کے لیے پڑھ لے، آج آپ میں سے جو کوئی بے اولاد ہے نرینہ اولاد کے لیے پڑھ لے، آپ میں سے جو کوئی قرضدار ہے قرض سے مکمل نجات کے لیے پڑھ لے، آج وہ بیٹیاں جن کے رشتے نہیں ہو رہے یا رشتہ ہوتا ہے ٹوٹ جاتا ہے، رشتوں میں آسانیوں کے لیے پڑھ لے، رشتوں کی بندشوں کو توڑنے کے لیے پڑھ لے، جلد شادی کے اسباب کے لیے پڑھ لے، من پسند نوکری شادی کے لیے پڑھ لے۔ ہر انسان کے مسئلے الگ ہیں، پریشانیاں الگ ہیں، خواہشات الگ ہیں۔ آج کوئی کرائے کے مکان میں رہتا ہے، اپنا ذاتی گھر چاہتا ہے تو رب کریم سے مانگ کر دیکھیے، آج رب کی بارگاہ میں ہر کسی کی دعا قبول ہو رہی ہے۔ آج رب کریم کی بارگاہ میں جھولیاں بھر رہی ہیں، نسلیں آباد ہو رہی ہیں۔ آپ کا مسئلہ جتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو، جلد مسئلے کا حل مل جائے گا۔ صرف رب کریم سے مانگ کر تو دیکھو، رب کے سامنے جھولی پھیلا کر تو دیکھو، مقصد کی نیت کر کے تو دیکھو، آپ کے ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ناظرین آپ سے گزارش ہے کہ اس چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، ایسے بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی کی بنیاد پر کرتا رہوں گا انشاءاللہ۔ آپ ماہ جمادی کی 10 تاریخ جمعہ کے دن دکان پر ہیں، دفتر میں ہیں، سفر، کاروبار، جہاں جس کو جب وقت ملتا ہے چلتے پھرتے بھی آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، کسی صورت آپ نے یہ وظیفہ نہیں چھوڑنا۔ اب عمل کیا ہے؟ آج ماہ جمادی کی 10 تاریخ جمعہ کے دن آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے، آپ نے سب سے پہلے باوضو مصلی پر بیٹھ کر
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لے، یا نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لے تو سب سے بہتر ہے۔ ایک مرتبہ درود ابراہیمی ثواب کے نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ کو رزق چاہیے رزق مانگ لے، دولت چاہیے دولت مانگ لے، جس کو جو بھی چاہیے آج مانگ لینا، کیونکہ آج یہ وظیفہ پڑھتے دوران آپ جس مقصد جس حاجت کی نیت کر کے بیٹھو گے 100% گارنٹی سے وہ مقصد پورا ہو کر رہے گا انشاءاللہ۔ آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ یا اللہ یا محمد کا وظیفہ ہے۔ آپ نے ان دو ناموں کو ملا کر پڑھنا ہے۔ ہمارا اس دنیا میں آنے کا مقصد ہی ان دو ہستیوں کو راضی کرنا ہے۔ آج کے اس خاص عمل اس خاص وظیفے سے یہ دو ہستیاں راضی ہو جائیں گی۔ جب آپ یا اللہ پڑھیں گے اللہ راضی ہو جائے گا، جب آپ یا محمد پڑھیں گے تو اللہ کا محبوب بھی راضی ہو جائے گا۔ یا اللہ یا محمد کا یہ خاص عمل آج آپ کی بدقسمت کے تالوں کو کھول کر رکھ دے گا، آپ کی زندگی میں خوشیاں لے کر آ جائے گا۔ اگر آپ تنگ دست ہیں تو آپ کو تنگ دستیوں سے نجات حاصل ہوگی۔ آپ نے یا اللہ یا محمد کو پڑھنا کس طریقے سے ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا۔ یا اللہ یا محمد ایک بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد 2 بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا اللہ یا محمد کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لے یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لے۔ آپ نے صرف 41 بار پڑھنا ہے۔ 41 بار کا مقصد ہرگز یہ نہیں کہ تیزی سے پڑھ کے جان چھڑا لے، توجہ کے ساتھ دھیان کے ساتھ پڑھنا ہے۔ جتنے خلوص کے ساتھ پڑھیں گے اللہ پاک اتنا ہی زیادہ ثواب بھی عطا فرمائے گا اور اتنی زیادہ ہی آپ کے لیے آسانیاں بھی عطا فرمائے گا۔ جیسی آپ کی نیت ہوگی اللہ پاک بھی آپ کو آپ کی نیت کے مطابق اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ جب آپ یا اللہ یا محمد کو 41 بار پڑھ لے تو اب آپ نے دوسرے نمبر پر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے، ذرا اس کو توجہ سے دھیان سے سماعت کریں، کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ لوگ ویڈیو کو سکپ کرنے لگ جاتے ہیں۔ جب آپ ویڈیو کو سکپ کرنے لگ جاتے ہیں پھر ہوتا کیا ہے، وظیفے کی بھی آپ کو سمجھ نہیں آتی اور پھر آپ کو عمل کا فائدہ بھی نہیں ہوتا۔ آپ نے دوسرے نمبر پر سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے۔ سورہ اخلاص کی تلاوت سماعت فرما لے تاکہ ایک مکمل قرآن پاک کا ثواب آپ کو بھی مل سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ سورہ اخلاص کو آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ سورہ اخلاص کو ایک بار پڑھنے سے 10 پاروں کا ثواب ملتا ہے اور 3 بار سورہ اخلاص پڑھنے سے ایک مکمل قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے۔ آج ماہ جمادی الثانی کا دوسرے جمعہ کا پورا دن پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ جب آپ کو وقت ملے، جب آپ کو موقع ملے، آپ اسی وقت اس خاص عمل اس خاص وظیفے کو پڑھ لیں۔ جب آپ دوسرے نمبر پر 11 بار سورہ اخلاص پڑھ لیں تو اب آپ نے تیسرے اور آخری نمبر پر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے۔ آج کا تیسرا اور آخری عمل یہ بڑا خاص عمل ہے، یہ بڑا خاص وظیفہ ہے۔ اس عمل کو پڑھنے والا اللہ کا لاڈلا بن جاتا ہے۔ ویسے تو آپ نے بہت سارے اعمال پہلے بھی پڑھے ہوں گے، لیکن آج کا یہ عمل آپ کی بد قسمت کو کھول دے گا۔ آپ نے اللہ الصمد کو پڑھنا ہے۔ اللہ الصمد رب کی صفت بھی ہے اور سورہ اخلاص کی دوسری آیت بھی ہے۔ اللہ الصمد کا مطلب ہے کہ اللہ بے نیاز ہے۔ اللہ کی بے نیازی کیا ہے؟ وہ جب دینے پر آتا ہے نہ شکلیں دیکھتا ہے نہ ہی اعمال دیکھتا ہے، چھپڑ پھاڑ کر عطا فرماتا ہے۔ اللہ کی بے نیازی یہ ہے کہ وہ بے روزگاروں کو روزگار دیتا ہے، بے اولادوں کو اولاد دیتا ہے، بن مانگے ہمارے اخراجات کو پورا کرتا ہے اور مانگنے والوں کو رزق اور دولت سے مالا مال کر دیتا ہے۔ آپ نے اللہ الصمد کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا۔ اللہ الصمد 1 بار ہو گیا، اللہ الصمد 2 بار ہو گیا، اللہ الصمد 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے اللہ الصمد کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 33 بار پڑھنا ہے۔
جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو پھر آخر میں اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھیے گا جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ یہ ماہ جمادی الثانی کے دوسرے جمعہ کا وہ خاص عمل ہے جسے اللہ والوں نے پڑھا، اولیاء کرام نے پڑھا۔ آپ نے اس وظیفے کو اسی ترتیب اور طریقے سے پڑھنا ہے جو آپ کو بتایا گیا ہے۔ آپ نے اپنی منمانی نہیں کرنی، اور بہت سی میری بہنوں اور بھائیوں کو وظیفہ پڑھنے کا طریقہ نہیں آتا، رب سے مانگنے کا طریقہ نہیں آتا۔ آج میں آپ کو ماہ جمادی الثانی کے دوسرے جمعہ کے دن کا اتنا طاقتور وظیفہ بتا چکا ہوں۔ اب میں نہیں چاہتا کہ کسی بھی غلطی کوتاہی سے یہ وظیفہ ضائع ہو جائے، آپ کی چھوٹی سی لاپرواہی سے یہ موقع ہاتھ سے نکل جائے۔ یہ قبولیت کے دن ہیں، قبولیت کی راتیں ہیں۔ ان راتوں میں، ان دنوں میں اللہ تعالیٰ سے جتنا مانگو گے میرا رب عطا فرماتا ہے اور میرا رب نواز دیتا ہے۔ پورے خلوص، یقین کامل کے ساتھ آپ نے ان اعمال کو پڑھنا ہے۔ اس خاص وظیفے کو یقین کے ساتھ جو بندہ پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے یقین کو نہیں ٹھکراتا، اللہ تعالیٰ اسے عطا کرتا چلا جاتا ہے، نوازتا چلا جاتا ہے۔ آج اگر سڑک پر جاتا ہوا فقیر بھی اس عمل کو پڑھے گا تو وہ بھی دولت مند بن جائے گا، وہ بھی امیر بن جائے گا۔ آپ دونوں ہاتھ اٹھا کر رب کریم سے جو مانگو گے مل جائے گا۔ محمد مصطفیٰ کے صدقہ سے مانگ لو، 4 یاروں کے صدقہ سے مانگ لو، میرا رب عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور مجھے بھی اپنی نیک دعاؤں اور نیک تمناؤں میں لازمی یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں ایک نئے وظیفے کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔